السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر ہسٹری شاہ میں خوش آمدید۔ جی دوستوں، کیسی رہی باربروسا کی گزشتہ قسط؟ مطلب سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن مسیح پاشا ستیہ ناش ہو اس بندے کا۔ مطلب پہلے امیر کارابے سے جان چھڑائی، اب یہ بندہ جسے صرف عہدے کا لالچ ہے۔ دوستوں ویسے بڑی راز کی بات ہے، اس بندے کا بھی عروج لیول کرے گا اور ٹھیک ٹھاک لیول کرے گا جس طرح امیر کارابے کا لیول کیا تھا۔ دوستوں ڈرامے سے ہٹ کر ویسے جو کردار خضر رئیس کا دکھایا گیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ مطلب دوستوں جس طرح خضر نے جابر بن حیان والا فارمولہ جہازوں پر اپلائی کیا، دوستوں اس سے توپیں تو پھٹ ہی گئی، ساتھ میں روڈوس کے کمانڈر کی بھی۔ برکیف دوستوں چھوڑیں، آپ سمجھدار ہیں، مطلب بہترین دھماکے ہوئے تھے۔ خضر کی یہ حکمت عملی بڑی ہی کمال تھی، جس کی وجہ سے عروج رئیس بآسانی کیلیمنوس میں داخل ہو گیا۔ دوستو یہاں ایک بڑا مسئلہ مسیح پاشا کا ہے۔ دوستو یہ بندہ بھی زہر بنتا جا رہا ہے، امیر کارابے کی طرح، چونکہ اس بندے کی وجہ سے ہی کیلیمنوس کی فتح تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ چلیں دوستو یہ بندہ، اسے دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ سالہ شاید اسی بندے کے لیے بنایا گیا ہے، اور پورا اس بندے نے سالوں والا کام کیا ہے۔ دوستو اس مارتن نے جو ایزابیل کا بھائی ہے عروج کا سالہ، نہ صرف اس نے غداری کی بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہی کیلیمنوس میں ایک دو قسطوں تک فتح کی تاخیر نظر آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر خضر، پیری، نیکو تینوں موت کے منہ تک پہنچ گئے ہیں۔ دوستو آنے والی قسط میں خضر اس سرنگ سے باہر آئے گا اور روڈوس کا ایک کمانڈر خضر کو زخمی کر دے گا، اور خضر کے زندہ رہنے کی امید بہت کم ہو جائے گی۔ دوستو جس طرح عروج رئیس کو خواب میں زندہ رہنے کی بشارت دی گئی تھی، بالکل اسی طرح خضر کو بھی خواب میں زندہ رہنے کی بشارت دی جائے گی۔ دوستو آنے والی قسط بھی بہت دردناک ہونے والی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔